الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر کچھ غلط فہمیاں ہیں جو دین سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ یہ غلط فہمیاں ہمارے ذہن سے دور ہو سکیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ دین تو بچے سیکھتے ہیں، دین سیکھنے کی عمر نکل چکی ہے، اب دین کیا سیکھیں؟ جی ہاں، مسلم سماج میں یہ عجیب تصور پایا جاتا ہے کہ دین تو بچے سیکھتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں یا گھروں کو زینت بخشنے والی مائیں اور بہنیں ہیں، وہ دین کیوں کر سیکھیں گی؟ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عمر کی تحدید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دینی علوم کے لیے عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دینی بصیرت حاصل کرنے کے لیے عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی جنس کی تحدید کی جا سکتی ہے۔ جیسے مرد کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے۔ مرتے دم تک ہمیں دین کا اسٹوڈنٹ بن کر جینا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی پیشہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ آپ سیرت کی کتابیں الٹ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو مدرسہ کھولا تھا، اس میں تعلیم حاصل کرنے والے کس عمر کے بچے تھے؟ اصحاب صفہ میں عمر دراز بھی تھے، نوجوان بھی تھے، کم عمر بھی تھے۔ اس مدنی سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بال بچے والے لوگ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی معاشی مشغولیت علم سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ دن میں تجارت کرتے اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھتے تھے۔ دن میں روزی روٹی کا انتظام کرتے اور رات میں طالب علم بن کر کے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے باری متعین کر لی تھی۔ ایک دن کام کے لیے جاتے تو ایک دن اپنے ساتھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے، اور ایک دن ان کا ساتھی کام کے لیے جاتا تو خود اپنے آپ کو فارغ رکھتے، اور رات میں جو کچھ بھی سیکھتے تھے آپس میں اس کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے صحیح مسلمان جنہوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ طلب علم کا یہ جذبہ اہل مدینہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں مغرب بعد سے عشاء تک روزانہ مشائخ کے حلقات چلتے ہیں۔ کہیں حدیث کا حلقہ ہے، کہیں فقہ کا حلقہ ہے، کہیں قرآن کا حلقہ ہے، اور کہیں کسی اور فن کا حلقہ ہے۔ ان حلقات میں مختلف عمر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین سیکھتے ہیں۔ ان میں 60 سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں، 40 سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور 10 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس تفصیل کا مقصود یہ ہے کہ طلب علم کے راستے میں ڈیوٹی کو بہانہ بنانا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عذر پیش کرنا صحیح ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب کیا سیکھوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے جانا کہ اسی عمر میں اکثر صحابہ نے اسلام قبول کیا اور دین سیکھا تھا۔ بلکہ جب آپ علماء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے علماء ملیں گے، ائمہ ملیں گے، جنہوں نے لمبی عمر کے بعد علم سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے زمانہ کے امام بن گئے۔ مشہور فقیہ امام قفال کو دیکھیے کہ عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔
اب ان کے ذہن میں طلب علم کا خیال پیدا ہوتا ہے، گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن گفتگو کے عالم میں تھے کہ زندگی کا اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، کب دین سیکھیں گے، کب سمجھیں گے، کب ازبر کریں گے اور کب لوگوں کو سکھائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی طلب علم کا ارادہ چھوڑا اور گھر لوٹنے لگے کہ راستے میں کنواں دیکھا جہاں کچھ لوگ بالٹی سے پانی نکال رہے تھے۔ کنویں کی دیوار پر ان کی نظر ٹکی رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ معمولی رسی کی گھساوٹ کی وجہ سے مضبوط پتھر کٹتا جا رہا ہے۔ اسی وقت ان کے ضمیر نے آواز لگائی، کچوکے لگائی کہ ہمت نہ ہار، محنت شروع کر دے، کامیابی تیری کنیز بنے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آج ہم امام قفال کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام حسن بن زیاد، جو فقہ کے امام سمجھے جاتے تھے، 80 سال کی عمر میں فقہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے زمانہ کے امام بنتے ہیں۔ فقہ میں ایک نام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کی کتاب المحلہ ہے، آج بھی علمی دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کے مالک تھے، 26 سال کی عمر یوں ہی بتا لی تھی، لیکن جب طلب علم میں لگے تو دنیا آج ان کو امام ابن حزم کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے یہ بہانہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری غلط فہمی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین سیکھنا چاہیے، لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے، ڈیوٹی سے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور آ کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ سوچ اس لیے بنتی ہے کہ ہم نے دین کو ثانوی کام سمجھ رکھا ہے اور ڈیوٹی کو اصلی کام سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ دین اصل ہے، دین بنیاد ہے، اصل ڈیوٹی دین ہے، لیکن چونکہ ہمیں دنیا میں رہنا ہوتا ہے، دنیا میں جینا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کمانا ہی ہے، لیکن یہ ثانوی کام ہے، اصل کام دنیا کمانا نہیں۔ اگر دین نہیں سیکھا اور اسی حالت میں ہم اس دنیا سے گزر گئے تو واقعی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ قیامت کے دن بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس طرح کے بہانے نہیں چلتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ الناس محتاجون الی العلم قبل الخبز والماء، لوگ علم کے روٹی اور پانی سے زیادہ محتاج ہیں۔ لأن العلم يحتاج الیہ الانسان فی کل ساعہ، اس لیے کہ انسان علم کا ہر لمحہ محتاج ہے۔ والخبز والماء فی الیوم مرہ او مرتین، جبکہ روٹی اور پانی کا ایک انسان دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ محتاج ہوتا ہے۔ گویا کہ علم سیکھنا روٹی اور پانی سے زیادہ ضروری ہے۔ جب دین سیکھنے کی بات چل رہی ہے تو اسلام میں جہاں مردوں کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے۔ عورتوں کی تعلیم کے پیش نظر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کی تعلیم کے لیے خاص دن مقرر کر دیا تھا، جس میں شرعی احکام کی جانکاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کی جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک تعلیمی مصلحت بھی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات گھر پر گزرتے تھے، اس بیچ کے جو آپ کے معمولات ہوتے تھے انہیں یاد کرنے اور امت تک انہیں پہنچانے کے لیے مردوں کے جیسے عورتوں کی ایک ٹیم کی ضرورت تھی تاکہ تبلیغ دین کا حق ادا ہو سکے۔ چنانچہ یہ مقصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری بیویوں کے ذریعہ حاصل ہوا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 احادیث بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے 1/4 شریعت ہم تک پہنچایا ہے۔ کبار صحابہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ عورتیں بھی دین سیکھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی تھیں۔ اب آخری نقطہ یہ باقی رہ گیا ہے کہ ہویت میں کیا چانسز ہیں دین سیکھنے کے۔
اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنی ملازمت کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ دین سیکھ سکتے ہیں، دین کے راستے میں لگے رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر عزم ہو، حوصلہ ہو، جذبہ ہو۔ میں نے کویت کے سینٹرل جیل میں ایک نو مسلم کو دیکھا کہ چند مہینے ہی اس کو اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اس نے باضابطہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا تھا اور بہت ساری صورتیں بھی اس نے یاد کر لی تھیں۔ کیسے وہ قرآن اتنا جلدی نادرا سیکھ گیا پڑھنا؟ اس لیے کہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا۔ اور عبد الملک القاسم حفظہ اللہ نے اپنی کتاب رسالۃ الی وافد، تارکین وطن کے نام پیغام، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بر کے علاقہ میں بر صغیر کا نوجوان کام کرنے کے لیے آیا، بالکل اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک حرف نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے نماز سیکھنا چاہیے، چنانچہ اس نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا۔ پھر جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، چنانچہ اس نے پورا قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ تو ایسا کب ہوگا؟ جب کہ ہمارے اندر جذبہ آئے گا۔ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ گلف میں آنے والے کتنے احباب ہیں جو دین کی معلومات نہیں رکھتے تھے لیکن کوشش کر کے اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور کتنے لوگ معلومات حاصل کر کے یہاں سے گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ کتنے لوگ نادرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن آج نادرہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس نو مسلموں کی بہت بڑی تعداد ہے جو آج نادرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، بہت ساری صورتیں یاد کیے ہوئے ہیں، قرآن کے کمپٹیشن میں حصہ لے کر پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ کویت میں رہ کر ہم دین کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر وزارت الاوقاف کے زیر اہتمام کویت کے دارالقرآن اور تعلیم بالغاہ کے جو سینٹرز ہیں، الحمدللہ وزارت الاوقاف کی طرف سے یہ ساری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ان سینٹرز میں اپنا نام درج کرائیں اور وہاں شام میں جا کر دین سیکھنے کا اہتمام کریں۔ کرونا وائرس کے دن کٹ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری سرگرمیاں اب شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر ریڈیو کویت کی اردو سروس پر ناچیز کا پچھلے مہینہ سے ایک نیا پروگرام شروع ہوا ہے جس کا نام ہے آئیں اپنا دین سیکھیں، جو ہر جمعہ 7:30 بجے سے 9 بجے تک لائیو چلتا ہے۔ اسے سنیں۔ پہلے دین کی باتیں آسان زبان میں پیش کی جاتی ہیں، پھر انہی باتوں سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، صحیح جواب دینے والوں کو سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ الحمدللہ اپنے گھروں میں بھی اسلامی کتابوں کی ایک لائبریری رکھیں، جو بیسک کتابیں ہیں ان کی لائبریری بنائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ان کے اسٹڈی کرنے پر ابھاریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت حد تک دین سے جڑے رہیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے اور دینی ماحول میں رہیں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے اور اپنی نئی نسل کی حفاظت کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری باتیں دل تک پہنچی ہوں گی، پھر عمل کے پیکر میں ڈھلیں گی انشاءاللہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو ترپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔